وہ مسکراتی تولیے میں لپیٹے اسے سینے سے باہر لائی اور بیڈ پر کھڑا کیا۔ مما آج بہت سردی تھی، وہ ایک جھرجھری لیتا سرگوشی میں زرش کے کان میں بولا، کیونکہ اس نے ہی کہا تھا کہ اسے اپنی ماں کے سامنے مما نہ کہے، اور اب وہ سفینہ بیگم کو سامنے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ زرش نے آنکھیں نکالی، وہ کھلکھلاتا لبوں پہ انگلی رکھ گیا۔ منگنی کے دوسرے دن ہی وہ بغیر دانیال کی، بغیر اپنی ماں کی سنے ساحل کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کے لیے آیا کو الٹے پاؤں بھگانا چاہا، پر پھر اس کی مجبوری سن کر ملازمت پر رکھ دیا۔ سائرہ بیگم اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور اسے خود میں بھینج کر رو پڑی۔ زرش نے کافی مشق سے انہیں سنبھالا اور ان کے ہاتھوں کو کھولا جو اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگ رہی تھی۔ زرش نظر انداز کرتی اس آیا کو کھانے اور گھر کی صفائی پر رکھتے اس پر خاص اپنی نظروں کا اشارہ دیا کہ وہ زندہ ہے، خبردار پھر کسی چوری یا ایسی ویسی حرکت اس کی غیر موجودگی میں کی۔ کھانا کھانا اور اپنے بچوں کے لیے لے جانا، تنخواہ تمہیں پہلی تاریخ کی صبح ہی ملے گی، پر خبردار اس کے بعد کچھ غلط سوچا بھی۔ ساحل اس کے پاس ہی تھا اور ہارون سے تو اس کی انجانے میں سخت جنگ تھی۔ اپنا دماغ اس سب سے ہٹا کر زرش اپنی زندگی پر سیٹ کرو، کل کلاں تمہیں وہ کام آئے گا، پرائی کوکھ نہیں۔ میں جتنا برداشت کری ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھتی جاؤ۔ بلایا ہے ہمیں حویلی دعوت پر، ہو سکا تو تمہاری شادی کی تاریخ بھی طے کر کے آئیں گے۔ وہ غصے سے کہتی ایک نظر اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑے ساحل پر ڈال کر ضبط سے باہر نکل گئی۔ عائشہ یہ سب سنتی پریشانی سے زر کی بے بسی کا سوچ رہی تھی تو دوسری طرف زرش نم آنکھوں سے ساحل کا سر سے لانے لگی۔ مما کس کی شادی ہے، ہم چلیں گے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا کسی کی نہیں۔ وہ اس کے سر پر کس کرتی اس کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھی اور بک نکال کر اسے پڑھانے لگی، پر اس کی سوچیں، اس کا وجود اس اضطرابی کیفیت میں بے چین تھا۔ وہ بکھری ہوئی تھی کہ کوئی سہارا ملتا یا کسی کا کندھا میسر ہوتا تو سر رکھ کر اپنا سارا غبار نکال دیتی۔ اس نے دوسری بار محبت کی تھی اور پھر سے وہ محبت اس سے چھینی جا رہی تھی۔ ہاں وہ دوسری محبت ساحل شاہ سے کرتی تھی، اپنے چھوٹے سے معصوم بھالو سے، پر وہ اس کا نہیں تھا، یہ بھی اس سے چھینا جا رہا تھا۔ مما اب پہلے کی طرح چوڑیاں کاجل نہیں پہنتی؟ ساحل اس کی سونی کلائیاں ویران آنکھیں دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ ہنس پڑی۔ بس بیٹا دل نہیں کرتا اب۔ پر مما ڈیڈ کو تو بہت پسند ہے آپ کی چوڑیاں، وہ آپ کی ٹوٹی چوڑیاں سب سے چھپا کر جمع کرتے ہیں ایک باکس میں۔ ساحل کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر گھبرا کر باہر دیکھا۔ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، میں نے کہا ہے نا آپ کے ڈیڈ کا دماغ کھسک گیا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ سٹپٹائی ہوئی تھی۔ اسے اپنے گال پر پھر سے وہ دہکتا لمس محسوس ہوا جس پر اس کی پلکیں لرز گئیں۔ مما آپ بلش کر رہی ہیں؟ وہ اس کے گال چھوتا کھلکھلایا۔ نہیں تم پڑھو خاموش ہو کر۔ وہ مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھاتی لب دبا گئی۔ نو آپ سارا دن بلش کرتی رہتی ہیں۔ وہ تالی بجا کر لبوں پر دونوں ہاتھ رکھتا ہنسنے لگا کہ اب کی بار اس کی معصوم ادا دیکھ کر زرش بھی مسکرا دی اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ سر میرے لائی کوئی کام؟ وہ آنکھیں پٹپٹائے حیدر کے سامنے آئی جو عروج کو ہدایات دے رہا تھا۔ اسے مخاطب کرنے پر مسکراہٹ دبا کیا۔ مس حجاب آپ میرے لیے کافی بنا لیں۔ جہاں عروج اس کی مداخلت پر گھورے اسے دیکھ رہی تھی وہیں حیدر نے محبت سے دیکھتے کہا، حجاب کے ہی فورس کرنے پر اس نے اسے اپنی کزن کا تعارف کروایا تھا اور پرسنل سیکیورٹی تھی، اب اس کی یہ سب جانتے تھے آفس میں۔ یہ زخم تو بہت گہرا لگا تھا عروج کو، پر حجاب کی عمر اور اپنے باس کو دیکھتے سمجھ گئی کیسے ممکن ہوگا اس کا باس اتنی سی لڑکی سے پیار کرے۔ مطلب حیدر شاہ صرف اس کا یہ، اسے کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ وہ اپنے لیے وہی بیویوں والے کام دیکھ کر منہ بنا گئی۔ میں کیسے نظر رکھوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سر کھجاتے وہ سوچنے لگی اور کافی کو مگ میں ڈالا۔ آفس میں داخل ہوئی۔ لیجئے سر، اس نے سامنے بلند کیا مگ کو۔ حیدر نے عروج کو چیدہ چیدہ پریزنٹیشن کے پوائنٹ سمجھاتے حجاب سے مسکرا کر کپ لیا اور اسے دیکھتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ تھوڑا سائڈ تو ہو۔ حیدر جو چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے اسے سمجھا رہا تھا۔ عروج مسکراتی پا چکی لیپ ٹاپ پہ دیکھتی سمجھے کم اس کے چہرے کو زیادہ تک رہی تھی۔ جب حجاب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آگے بڑھ کر دونوں کے بیچ میں جگہ بناتی گھس آئی۔ یہ کچھ زیادہ کڑوی بنا دی ہے، حیدر نے کپ منہ سے الگ کرتے کہا۔ سر میں بنا دیتی ہوں، ڈونٹ وری۔ عروج مسکرا کر اپنی خدمات پیش کیے بلکہ اس کے ہاتھ سے کپ لینا چاہا۔ کیسے کڑوی ہے، کیا کڑوا اس میں، پہلی بار تو نہیں بنا رہی جو نخرے دکھا رہے ہیں، دکھائیں مجھے۔ وہ چپٹ کر عروج کو گھورتی اپنا نقاب اتار کر لبوں سے لگا گئی۔ جہاں عروج اسے دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی وہیں حیدر مسکراہٹ دبانے لگا۔
ٹھیک تو ہے، کہاں کڑوی ہے، اور پلیز اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھا ہے۔ کافی ہوتی ہی کڑوی ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ ٹیسٹ کر کے واپس زبردستی اس کے لبوں سے کپ لگا گئی۔ آپ ایسا کریں، یہ لیں اور مینیجر کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ عروج کے حوالے کرتا بولا، اور عروج گمسم سی لیپ ٹاپ لیے ایک نظر پھر اس کمسین حسینہ پر ڈالے وہاں سے نکل آئی۔ تمہیں جیلسی ہوتی ہے اسے میرے قریب دیکھ کر؟ عروج کے جاتے ہی اس نے ریموٹ سے ڈور لاک کیا اور چیئر کا رخ اس کی طرف کرتے اسے سمجھنے کا وقت دیے بغیر خود پر گرا لیا۔ کیا کریں عشا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ سرخ چہرے لرزتی پلکوں سے سر جھکائے بولی، چیونٹی یہ تم ہی ہو نا یار؟ ہنستے اس کے گال پر لب رکھے حجاب شرما کر اس کے گردن میں منہ چھپا گئی۔ پیار کرتی ہو اپنے ہاتھی سے؟ اس کے گرد حصار ڈال کر چیئر سے پشت ٹکا دی۔ نہیں۔ وہ منہ بنا کر اس کی مونچھوں کے نیچے لب پر انگلی پھیرنے لگی۔ اوہ کیوں؟ حیدر نے پوچھتے ہی اس کی نازک سی انگلی کو لبوں میں دبا لیا۔ کیونکہ نہ آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، نہ ہی اس کی معصوم مما سے۔ اپنی بیٹی کے ڈائپر نہیں لاتے، کوئی اتنا لاپرواہ ہوتا ہے؟ بھلا نہ ہی کبھی اپنی معصوم پیاری سی بیوی کو گفٹ دیا؟ اتنے کنجوس ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہوئے بھی ٹافی لیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہوئے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کیسے پیار ہو سکتا ہے مجھے؟ وہ دونوں انگلیاں اس کی آئی برو پر کرتی بولی۔ مسئلہ تو کافی غمگین ہے یار۔ حیدر اتنی ساری خامیاں اپنے اندر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اور نہیں تو کیا؟ حجاب نے سر ہلاتے ناک چڑھائی۔ یار پیار تو میں بھی اپنی معصوم بیوی سے کرتا ہوں، اس سے فیک مسئلہ ہے مجھے۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر ٹھیک سے بٹھانے لگا۔ کیا؟ کون سا؟ وہ حیرت کے جھٹکے سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک تو تمہارا منہ چھوٹا ہے، دوسرا تمہیں گود میں اٹھاتے ہی ممتا والی فیلنگز انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہہ کر اس کے لبوں کو قید میں لے گیا۔ حجاب اس کی شدت پر آنکھیں میچ گئی۔ میں اب نہیں کروں گی یہ گھٹیا پرسنل جاب، میں گھر میں ٹھیک ہوں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے کندھے پر مکے مارتی گویا ہوئی۔ حیدر اس کے گال پر اپنے لب رکھتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ میرے مسئلے کا حل بتاؤ چیونٹی۔ وہ اس کی اچانک سی جسارتوں پر گھبرا کر اس سے دور ہوتی کھڑی ہوگی۔ حیدر اسے دیکھتا مسکرا کر چیئر سے اٹھا اور حجاب کی سانسیں خشک ہو گئیں اس کے قدم اپنی طرف دیکھ کر۔ میں یہ نوکری نہیں کروں گی، وہ دیوار سے لگتی بولی۔ کیسے نہیں کرو گی؟ یہ جو کل سائن کیے تھے کہ جب تک حیدر شاہ نہ چاہے تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے ساتھ دیوار پر ہاتھ رکھتے بولا کہ بے بسی سے وہ لب کاٹ گئی۔ کچھ تو خیال کریں، یہ آپ کا گھر نہیں۔ اپنی طرف بڑھتے اس کے دوسرے ہاتھ کو جھٹک کر بولی۔ وہ ہنس پڑا اس کے گریز پر۔ بیوی تو میری ہے نا چیونٹی سی، اور اگر تم مجھ سے پیار کرو گی تو تمہاری بخشش ہو سکتی ہے، سوچ لو۔ وہ اس کی ٹھوری سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتا بولا۔ اتنی خامیوں کے بعد بھی؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ یس بیبی، اتنی خامیوں کے بعد بھی۔ اس کے گال سے لاتے نچلے بھیگے لب پر انگوٹھا پھیرا۔ چلو ٹھیک ہے، پیار تو کر لوں گی، پھر آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، اس نے جیسے ہار مانتے کہا۔ حیدر مسکرا دیا۔ تنگ تب نہیں کروں گا جب تم شرافت سے آ کر اپنا فرض نبھاتے کس دے کر چلی جایا کرو گی۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہنسا۔ حجاب نے آنکھیں پھیلا لی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی کچھ دور کھسکی اس سے، پر اگلے ہی لمحے حیدر نے اس کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھ دیے دیوار پر۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے بیبی، اگر تم ہاں کر تو پھر حقیقی بیبی آئے گا جس کے ڈائپر تو کیا سب کچھ میں لاؤں گا۔ وہ کان کی طرف جھکا سرگوشی میں بولا کہ وہ آنکھیں میچ کر سر جھکا گئی شرم سے۔ نہیں نا، وہ نفی کرتی اس کے سینے میں چھپ گئی جس پر حیدر کا جاندار کہکا لگا۔ آپ بہت ہی کوئی گندے ہاتھی ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتی پاس ہی ریسٹ روم میں گھس گئی۔ وہ ہنستا اس کے پیچھے جانے لگا کہ ڈور پر ناک نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یس کم ان۔ اپنی چیئر پر بیٹھتے ڈور ان لاک کرتے اجازت دی۔ عروج کا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا تو وہ سنجیدگی چہرے پر چھائے کپ لبوں سے لگا لیا۔ سر آپ کی کزن بہن کتنی کیوٹ ہے۔ وہ فائل اس کے سامنے رکھتی مسکرائی۔ حیدر کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ واٹ ربش، کون کزن بہن؟ اپنے کام سے کام رکھو، انڈرسٹینڈ؟ وہ غصے سے سخت لہجے میں بولتا اسے شرمندہ کر گیا۔ سوری سر، وہ جھکے سر سے منمنائی۔ ایسا کام کرنا نہیں چاہیے جس کے لیے سر جھکے اور سوری بولا جائے۔ انسان جب تک اپنی عزت آپ نہیں کرواتا دنیا نہیں کرے گی، اور ایسی فضول گوئی سے پرہیز کرو یہاں۔ وہ میری جب پرسنل ہے تو پرسنل لائف میں کافی پرسنل ہے۔ آئی تھنک اب تمہیں زیادہ تجسس اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ غصے سے بولتا فائل پر سائن کر کے اس کے حوالے کر چکا تھا۔ سر ریڈ فائل چاہیے۔ وہ سامنے رکھی فائل کی طرف اشارہ کرتی نظریں جھکائے بولی۔ بھیج دوں گا، تم جاؤ۔ اس نے جلد از جلد اسے نظروں سے دور کرنا چاہا اور وہ سر ہلاتی چلی گئی، پر جاتے ہوئے بھی ریسٹ روم کے کھلے ڈور کو دیکھنا نہیں بھولی۔
حیدر غصے سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا اور اٹھ کر واپس ریسٹ روم کی طرف آیا۔ کہاں سے میرا منہ چھوٹا ہے؟ حجاب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ عام سی لڑکیوں جیسا تو تھا جو عموماً 18 سال کی لڑکیوں کا ہوتا تھا، پر یہاں جس سے وہ نظریں چرا رہی تھی اس کے چھوٹے لبوں پہ تھے جو کسی گلاب کی پتی کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ وہ رونے جیسا منہ بنا کر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ رو کیوں رہی ہو میری چونٹی، میرا گزارا ہو جائے گا بیبی۔ وہ ہنستا اندر داخل ہوتا بولا کہ حجاب بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، اگر میرا منہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، میرے بال تو بڑے ہیں نا۔ وہ مسکراتی اپنی سیاہ چوٹی آگے رکھتی آنکھیں نچانے لگی اور اس کی چوٹی جس میں حیدر کا دل اٹکا تھا اسے سامنے پا کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ مسکراتا نثار ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ بس بھئی، ہمیں تو یہ چھوٹے منہ والی چونٹی قبول ہے، اس نے دونوں بازو بلند کرتے اعلان کیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں ذرا پاس میں میٹنگ روم میں جا رہا ہوں، تم یہیں رہنا، کوئی آئے تو ڈور نہ کھولنا، وہ اسے ہدایت دیتا بولا۔ میں بھی چلوں گی، آپ نے قید کر لیا، کیا فائدہ اس جاب کا، منہ بنا کر بولی اور جلدی سے نقاب لگائے اس کے پاس کھڑی ہوئی۔ حیدر نے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور لیپ ٹاپ اٹھائے باہر نکل کے میٹنگ روم میں آتے اسے اپنی پاس والی سیٹ پر بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سرخ سفید انگریز موجود تھے۔ حیدر مسکرا کر سب سے ملتا ان میں موجود لڑکی سے ملا تو اس نے گھور کر دیکھا۔ وہ جب پاس آیا تو حجاب نے چپکے سے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن کاٹ دیے۔ ابھی بھی کہتی ہو جیلسی نہیں ہوتی؟ پاس ہونے کے نتیجے میں وہ پین اٹھانے کے لیے جھکا بولا۔ حجاب منہ پھیر گئی۔ خیر دنیا کو نہیں معلوم پر اسے تو معلوم ہے نا، اس کی بیوی سامنے موجود ہے تو ہاتھ شات لگانے سے پرہیز کرے، پر نہیں، اسے تو جیسے موقع ملتا اس کا خون جلانے کے لیے۔ اور اب جب وہ عروج کو بیسٹ آف لک کہہ رہا تھا پریزنٹیشن پر تو یہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہی ہوگی کہ اس سے کتنی دفعہ انہیں معصومیت سے پچکارا ہوگا، ہاتھی نہ ہو تو۔ پیرس کی رنگین راتوں میں اس وقت کاؤنٹر کے قریب کھڑی مشروب کا گلاس منہ سے لگائے سامنے ہی فلور پر اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی تیسری رات تھی جو وہ ساری راتیں یہاں گزارتی تھی۔ ہوٹل میں بالکل اس کا دل نہیں لگتا تھا اور دوستوں کے پاس جانے سے صرف ان کے بچوں کو شوہر کی خبریں سننے کو ملتی۔ ہر دوست کی اپنی کہانی ہوتی۔ وہ یہاں یہ سوچ کر بھاگ گئی تھی کہ آزاد ملک ہے، اس کی دوستیں بھی انجوائے کر رہی ہوں گی، پر یہاں اسے دھماکہ سر پر ہوا جب سب کو اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش مگن دیکھا۔ اس کی ساری دوستوں نے زندگی انجوائے کرتے آخر شادی رچا لی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ سب کے 2-1 بچے تھے اور وہ جب اس کا ذکر اس کے سامنے کرتی تو مہکار کے سامنے وہ سسکتا چھوٹا سا وجود گھوم جاتا اور وہ بے سکون چڑچڑی ہو جاتی۔ سب کو خوشباش دیکھ کر اس کی نظروں کے سامنے ہارون شاہ گھوم جاتا اور اس کا دل کرتا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ یہاں اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی پر وہ اسے بھلائے اپنے شوہر کی بھاموں میں گھومتی۔ یہاں کیوں اکیلی کھڑی ہو، میرے ساتھ آؤ ڈانس کریں۔ ایک آدمی جو کب سے اس کے بلیک چلملاتی ساڑی میں دراز قد کو گھورے کھڑا تھا اس کی اضطراب کیفیت بھانپتے اس کے پاس آیا۔ پہلے مہکار نے انکار کر دیا پر اس کے پھر کچھ اصرار پر وہ راضی ہوگی اور جھولتی لڑکھڑاتی اس کے ساتھ ڈانس فلور پہ آئی۔ غصے سے اس نے اتنی پی لی تھی کہ اب اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی اس آدمی کے چونٹی کی طرح چپتے ہاتھ روک لے جو اسے جکڑے کھڑے تھے۔ اس کی ساڑی کا پلو گر گیا پر وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو کوئی احتجاج کرتی۔ جو پہلے ہی مدہوش تھی اب لہرا کر اس کی باہوں میں گری۔ اس آدمی نے اپنے دوستوں کو اشارہ دیا اور اسے فلور سے گھسیٹ کر اتارتا وہاں سے لے جانے لگا۔ جولی، یہ تو تمہاری دوست ہے نا؟ بلٹس نے جولیا کو مہکار کی طرف اشارہ دلوایا جو اس آدمی کے باہوں میں تھی۔ چھوڑو، ہے ہی ایسی، اپنے کرتوت نہیں دیکھتی، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے دوست جیسل کے ساتھ ریلیشن میں ہوں۔ وہ غصے سے مہکار کو گھورتی منہ بسور گئی۔ ایسا ہے تو پھر اپنے شوہر کو انعام دو نا سویٹ ہارٹ، ایسے دوسروں کے حوالے کیوں کر رہی ہو؟ بلٹس کہہ کر اس سے الگ ہوتا ان آدمی کے پیچھے بھاگا اور مدہوش سی مہکار کو ان سے چھڑوایا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ اس کی بیوی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ مہکار کو لے کر گاڑی میں آیا اور اسے گاڑی میں ڈالا۔ آؤ، مکروہ ہنسی کے ساتھ بلٹس نے جولیا کو مخاطب کیا تو گھورتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تھینکس سویٹ ہارٹ، کہ تمہارا مجھ پر قرض رہا، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے چیخ کر بولی اور آنکھوں میں غلیظ عزائم کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ ہارون، وہ بڑبڑائی۔ ہارون نہیں سویٹی، بلٹس، اس کے گال تھپتھپا کر کہتا گاڑی وہاں سے لے کر نکلا۔ اس کا وجود سسک رہا تھا، وہ منہ کے بل بیڈ پر پڑی، ابھی تک منہ سے خون ٹپکا رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ روم میں بند تھی اور جب آتا اسے لاتے مکے مار کر چلا جاتا، اسے غلیظ گالیاں دیتا، اس کے پیٹ میں لاتے مارتا، بیلٹ سے پیٹتا، اس کا حشر بگاڑ چکا تھا۔
وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی قید خانے میں پاگل ہو۔ فہد صاحب نے جب سے اس کا غلیظ ویڈیو دیکھا تھا اس دن سے اسے روم میں بند کی اپنی بدنامی کا بدلہ لیتے اسے سسکار رہے تھے۔ پانی کی بوند کے لیے وہ رو رہی تھی جیسے کبھی برسوں پہلے ایک معصوم حیوانوں کے سامنے سسکا تھا۔ آج خود اس کے پاؤں میں گر جاتی پر یہاں فرق کسے پڑنے والا تھا۔ تھک ہار کر کچھ نہ سوچتے وہ واش بیسن پر جھکی، نل سے پانی پینے لگی کہ اسی پل ٹھاک کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کہاں ہو؟ فہد صاحب اسے سامنے نہ پا کر غصے سے دھاڑے اور مسز ہانیہ کی آواز حلق میں دب گئی۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا، اس میں مزید ہمت نہیں بچی تھی یہ تشدد جھیلنے کی۔ وہ ہار گئی تھی، تڑپ اٹھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کا بیٹا یہ سب برداشت کیے زندہ تھا، انہیں تو سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ باہر نکلو، گالی دی۔ وہ دروازہ بند کرتے باتھ روم کو دیکھتے غرائے۔ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ہاں، تم بھی تو باہر کی عورتوں کی راتیں رنگین کیے پھرتے ہو۔ جج کے بھیس میں شیطان ہو تم، اپنے کرتوت کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ چیختی ٹھاک کے ساتھ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ فہد صاحب نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ چپ کر شیطان تو یہ غلیظ بدچلن فحاشا، مجھے تب سمجھ جانا چاہیے تھا جب ایک شوہر کے ہوتے اس کے بھائی کی باہوں میں گر گئی تھی۔ جان جانا چاہیے تھا کہ تو عورت نہیں گالی ہے۔ انہوں نے اس کا تھپڑوں سے منہ سرخ کر دیا اور کھینچ کر بالوں سے پکڑتے نیچے پھینکا۔ میں تمہاری باہوں میں آئی تھی شیطان، تم تھے وہ ہوس پرست تو اپنی بھابھی کو دیکھتے اپنی نظروں سے ہوس مٹاتے تھے۔ جانور حیوان، میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر دوں گی۔ تم نے خود اپنے بھائی کو مارا، اسے انجیکشن دے کر اس کی دھڑکنیں بند کرتے اسے قبر میں اتار دیا۔ حیوان، قاتل، زانی! وہ چیختی لاتے اسے مارتی دھاڑنے لگی تھی۔ فہد صاحب نے لہو نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی بیلٹ نکالی۔ تم مجھے ذلیل کرو گی، اس سے پہلے میں ہی تمہارا قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ دنیا کی نظروں میں تم یو ایس گئی ہو۔ کسے کیا پتا مسز ہانیہ کہاں گئی یو ایس سے؟ وہ شیطانی کہکا لگاتے اسے دیکھتے بولے کہ مسز ہانیہ خوف سے سفید ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں باہر کے مردوں کے منہ لگنے کی، اب یہ دیکھ۔ انہوں نے دھاڑتے ہاتھ بلند کیا اور اس کے سینے پہ لات رکھتے پوری قوت سے بیلٹ اس کے جسم پر وار کیا کہ اس کی چیخ نکلی تھی پر وہ گڑ گڑ کرتی رہ گئی، آواز منہ سے نہیں نکلی۔ دیکھ لو اپنا انجام، اللہ نے تم سے آواز چھین لی، مطلب وہ بھی اس میں راضی ہے۔ وہ اسے نوچتے اس کی پھٹی آنکھیں دیکھنے کے بعد اس پر بیلٹ سے وار کرنا شروع کر دیا کہ اس کے جسم پر پہنے سارے کپڑے پھٹ کر وہ لہو لہان ہوتی چھت کو گوننے لگی۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں ایسے مرنے نہ دوں، سسکا سسکا کر ماروں، بہت مزہ آنے لگا ہے۔ ایک زوردار لات اسے رسید کرتے وہ پسینہ صاف کرتا اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر بولا۔ ملازموں کو ہانیہ نے ہی چھٹی دے دی تھی کچھ دن پہلے جب اس کے پلان سے واقف نہیں تھی اور اپنے ویڈیو کو دیکھتے پریشان سی گھر میں بیٹھی تھی، پر باہر یو ایس کے لیے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہانیہ زید یو ایس سے چلی گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس کے سیکیورٹی نے بدلہ لیتے بنائی تھی اور اسے مسلسل بلیک میل کرتے پیسہ وصول کرا۔ جب ہانیہ نے پولیس کی دھمکی دی تو وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جو اس نے کچھ ہی سیکنڈ میں وہاں سے ختم کروا دی، پر کافی لوگوں کے پاس پہنچ گئی تھی اور فہد صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر میں موجود تھے، وہیں انہیں یہ MMS بھیجا گیا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے انہوں نے ایسے ہی MMS چیک کیا، پر وہاں اپنی بیوی کے شرمناک مناظر دیکھتے وہ ساکت رہ گئے۔ جب ہی پاس بیٹھے اس کے ایک دوست نے گلا کھنکارا۔ انہوں نے چھیڑتے کہا کہ ایسی ویڈیوز پبلک پلیس میں نہیں دیکھی جاتی، پر یہ تو فہد جانتے تھے کہ وہ کیا دیکھ کر بیٹھے ہیں۔ وہ گھر آئے، اسے دیکھا جو مسکراتی اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی بے وقوف بنا رہی تھی۔ پھر فہد صاحب نے پلان بنایا اور اس کے ہاتھوں ہی یو ایس کی نیوز میڈیا میں دیتے ملازمین کو چھٹی دے دی تھی، اور جب اپنا پلان کامیاب دیکھا تو فہد صاحب نے اس کے سامنے ویڈیو کی وہ دیکھتی ہراساں ہوتی اس کے پاؤں میں گر گئی کہ وہ بندہ اسے زبردستی کر رہا تھا، پر حقیقت تو وہی تھی جو اس کی آسودہ مسکراہٹ ویڈیو میں اس آدمی کی باہوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے منہ کی لات ماری اسے، وہ روتی پیچھے گری اور پھر انہوں نے حیوان کا روپ لیتے اس پر زندگی تنگ کر دی کہ آخر چیختے چیختے اس کی آواز گھٹ گئی گلے میں۔ اسے اپنا بیٹا یاد آنے لگا جو اس حیوان کے کہنے پر اسے مارنا چاہتی تھی۔ وہ سسکتی سائم کو بلانے کے لیے چیختی، پر آواز نکلے تب نہ۔ اگر وہ اسے نہ بھیجتی اپنے سے دور تو یہ شخص اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ پر اس کا بیٹا تھا، کب یا اس نے کبھی تصور کب کیا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا ہے؟ پر آج تو احساس ہو رہا تھا نا، پر یہاں یہ احساس کس کام کا؟ وہ تو بہت دور جا چکا تھا، اس سے بالکل بھی بھول گیا تھا کہ اس کی کوئی ماں ہے۔ اس کی سب دعائیں تقویٰ کے لیے تھی جو ان کے مکروہ شیطانی پلان سے بچا کر اسے دور لے گئی تھی، ورنہ شوہر کے خون میں شریک ہونے کے ساتھ بیٹے کا خون بھی کروا دیتی۔ عورت نہیں ڈائن جو ٹھہری،
پر ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر حملہ کرتی ہے، اس نے تو اپنے گھر کو ہی نوچ لیا، محبت کرنے والے ہم سفر کا قتل کروایا۔ وہ چیخیں مارنے کی کوشش کرتی قالین کو نوچنے لگی، پر اب کس کام کا یہ سب؟ دل نہیں کرتا تمہیں چھوڑ کر جانے کو، کیا کروں سائیں کی جان؟ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب وہ آ کر اسے پیچھے سے حصار میں لیتا کندھے پر سر ٹکا کر بیچارگی سے بولا۔ تقویٰ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے زندگی؟ اس کے تڑپ کر پوچھنے پر تقویٰ نے آنکھیں مینچ لی۔ نہیں، وہ نفی کرنے لگی۔ تو ایسے گمسم رہ کر مجھے تکلیف کیوں دیتی ہو؟ جانتی ہو نا سائیں صرف تمہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر میری کوئی بھی بات یا حرکت بری لگے تو اسی وقت تمہارا سائیں تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تھپڑ مار دیا کرو میرے منہ پر۔ میں اف نہیں کہوں گا، سینے میں خنجر مار دیا کرو، یہ اس چھری سے چھلنی کر دو، میں پھر بھی اف نہیں کہوں گا، صرف خاموش اداس نہ کرو۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، قسم سے تقویٰ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، میں بہت ڈرپوک قسم کا انسان ہوں، میں تمہاری نم آنکھیں دیکھنے کی ہمت اب نہیں رکھتا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھماتا اس کا رخ اپنی طرف کرتے چھری کی نوک اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ تقویٰ نے خوفزدہ ہوتے ہاتھ پیچھے کیا کہ اسی لمحے سائم نے اس کے ہاتھ کو کھینچا، نوک سیدھا اس کے سینے پہ لگی اور سفید شرٹ پر خون کا دھبا نمودار ہوا۔ چٹا! اس کی یہ حرکت کافی بری لگی کہ غصے خوف سے نڈھال ہوتی وہ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گئی۔ سائم نے حیرت سے اسے دیکھا تو تقویٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بری لگی مجھے آپ کی یہ حرکت، وہ روتی ہوئی بولی اور اسے اپنے دل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا اس طرح کے معاملے میں تم بیویاں اتنی جلدی عمل کرتی ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی عمل بھی کر دیا۔ سائیں بہت برے ہیں آپ، وہ روتی شرمندگی سے چہرہ موڑ گئی۔ برا تھا تبھی تو اللہ نے ہدایت کے لیے میرے پاس تمہیں بھیجا زندگی۔ وہ مسکراتا اس سے خود میں بھیج گیا اور سر پر لب رکھ دیے۔ کیوں اداس ہو؟ کچھ دیر بعد اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے محبت سے پوچھا۔ نہیں ہوں، تقویٰ نے مسکراتے نفی کی۔ تم اداس ہو اور مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہو، بتاؤ نا کیا چھپا رہی ہو اپنے سائیں سے؟ اس کے اصرار سے پریشان وہ اس کے ہاتھوں سے چہرہ نکال کر اس کے سینے پر رکھ گئے۔ آپ بھائی سے معافی کب مانگیں گے؟ سائم درد سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ وہ کچھ سے ہی اضطرابی کیفیت میں تھا، جیسے کوئی سسک کر اسے پکار رہا تھا یا کوئی اپنا اس کی تکلیف میں ہو، وہ تڑپ جاتا۔ پر اس کا اپنا تھا کون صرف اس کی بیوی کے علاوہ؟ کیا وہ تکلیف تھی اس کی وجہ سے؟ یا اللہ، کب یہ برا میرا پاسٹ میرا ساتھ چھوڑے گا؟ کب اس کی بیوی پرسکون زندگی گزارے گی اس کے ساتھ؟ وہ درد سے اوپر دیکھتا التجائی نظروں سے منت کرنے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو کب کا جب سے اسے عشق ہوا تھا تب سے معافیا مانگنے لگا ہے اس کے بھائی سے۔ ہر دوسری طرف کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، نظریں ملانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، آنکھوں میں وہ خود نہیں دیکھ سکتا تھا، صرف ایسے ہی معافیا مانگ رہا تھا۔ پر اب لگتا تھا وہ وقت آ گیا تھا کہ جا کر اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے، اپنے کیے کی کہ اس کی بیوی کو معاف کر دے لالا۔ جلدی چلیں گے سائیں کی جان، اور سب کے سامنے معافی مانگوں گا، چاہے وہ کہے گا کہ دنیا کے سامنے، تو بھی ساری دنیا کے سامنے معافی مانگوں گا۔ اب مسکراؤ، اس کا چہرہ اوپر کرتا وہ بولا تو تقویٰ ہنس پڑی۔ سائم کی نیلی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ ہوئی نا سائیں کی جان والی بات؟ اس نے مسکراتے نعرہ لگایا اور ایک دم اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر جھکایا اور آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈالتے دوسرا اس کی گردن میں ڈال کر قریب تر کر لیا۔ تقویٰ اچانک سے اس کی شدت پر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑتی رہ گئی اور آنکھیں میچ کر اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ سائیں مسکراتا اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا گیا اور گہرے سانس بھرنے لگا۔ خوشی کا بونس؟ تقویٰ کو آنکھیں میچے دیکھ کر اس کے رخسار سے ہلاتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیتلی سے دھوئیں نکل رہے ہیں۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے وہ بولا کہ تقویٰ سر ہلاتی سمٹ گئی۔ تمہاری کافی گئی کام سے؟ وہ الیکٹرانک کیتلی میں باہر دھواں نکلتے دیکھ کر شرارت سے مسکراتا پھر سے سرگوشی میں بولا، اور وہ اس کے سحر میں جکڑی خاموشی کھڑی شرما رہی تھی کہ جب اس کا جملہ سمجھ میں آیا پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سائیں؟ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکا دیتی کیتلی کی تار کو کھینچ کر نکالا۔ ہا ہا ہا، سائیں کی جان میں نے کیا کیا؟ میں تو تمہیں بتا رہا تھا، تم بھی شرما رہی تھی، وہ معصوم صورت بناتا بولا اور اسے پھر سے پیچھے اپنے حصار میں قید کیا۔ تقویٰ غصے سے پھڑپڑاتی رہ گئی۔ سچ میں ہی آپ بہت برے ہیں، اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی دانت پیس کر رہ گئی۔ سائم اس کی گردن پر لب رکھتے پلکوں کو خام دے کر اسے اعزاز کو وصولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں برا ہوں یا اچھا، بس میرا دل تمہیں اس طرح ہی ہمیشہ پیار کرنے کو کہتا ہے، وہ آنکھیں موند کر غمگین لہجے میں کہتا اس کے گال پر شیو کو ہلکا سا سہلایا کہ وہ کاؤنٹر کو پکڑتی رہ گئی۔
आप जाएं, अब फ्रेश होकर तैयार हो जाए, मैं नाश्ता बनाऊं। वो अपनी भूरी आंखों पर पलकों का बाढ़ गिराए शर्म से सुर्ख होती बोली। 2 दिन से उसने उसे ज़मीन पर पाँव रखने नहीं दिया, सिर्फ नमाज के अलावा, और वो जब पढ़ लेती तो वो उसे बाहों में उठाए बेड पर ले आता, बल्कि खाना भी उसे वहीं खिलाता रहा। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें वहीं पूरी करता रहा, बल्कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करते उसे आराम से चीदा चीदा अहम पॉइंट में समझा भी देता। वो सोती रहती तो वो उसके बालों में उंगलियां चलाता, सुकून पहुंचाने की कोशिश करता, बिल्कुल हाथ का छाला बना बैठा था उसे। रात रात बैठे उसे सुलाने की कोशिश करता और बेड क्राउन से आखिर में सर टिका कर लेट जाता। अगर वो ज़रा सी करवट भी बदलती तो हड़बड़ा कर उठ बैठता और उसका बुखार चेक करते उसका सर अपनी गोद में रख के मोहब्बत करता रहता। दिल नहीं करता जाने को, देखो धड़कनें खुद कह रही हैं मत जाओ। वो उसका हाथ दिल पर रखता बोला कि तकवा ने घूर कर उसे देखा। कुछ नहीं कह रही, वो बेचारी अपना काम कर रही है, आप ही बेवकूफ़ हैं। तकवा ने हाथ खींचा और उसकी पुष्ट पर आकर उससे वहाँ से निकलती बाहर निकली। सच कह रही हैं, तुम क्यों नहीं समझती मेरी धड़कनों को साईं की जान। बेबसी की इंतहा थी उसके लहजे में। आप जा रहे हैं या मैं चली जाऊं? वो गुस्से से अपनी कमर पर हाथ टिका कर बोली तो साईं सर खुजा गया। पगली, मजाक भी नहीं समझती, जाने की तो तैयारी कर रहा हूँ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते उसका गाल थपथपा कर जाने लगा तो तकवा उसके खुस्सिया जाने पर कहका लगा उठी। वो मुड़ी और नाश्ता बनाने लगी कि उसी पल वापस उसने दरवाजे से सर अंदर किया। खबरदार अगर कभी जाने की आइंदा बात की, मरा हुआ मुंह देखोगी मेरा, पहले ही वार्न कर रहा हूँ। वो कहता अंदर तकवा के मुड़ने से पहले ही वहाँ से चला गया और वो उसकी ऐसी बातों पर तड़प जाया करती थी जैसे अब अबतर धड़कनों पर हाथ रखती गुस्से से दरवाजे को घूरती रही। जा तो रहा हूँ पर दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़कर जाने पे। बाइक स्टार्ट करते उसने फिर वही बात रटी। तकवा ने बेबसी से गहरा सांस भरा। बाप के इतने नखरे हैं, बच्चे कैसे होंगे? वो सोचकर झरझरी ले उठी। अपना ख्याल रखना, खाना वक्त पर खाना, मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा, दवाई ज़रूर लेना, अगर बुखार कमीना पास से भी गुजरा तो। बाइक उसके पास खड़ी करते वो उठकर उसके गाल पर लब रखता, सख्त घुरियों के साथ हदायत देता। फी अमानिल्लाह कहते वहाँ से चला गया। पीछे वो मुस्कुराती गेट बंद किए वापस घर में आई और टेबल से बर्तन समेट कर किचन की सफाई और लाउंज की डस्टिंग करते झाड़ू लगाकर फ्रेश होती लैपटॉप उठाए लाउंज में आई कि उसका मोबाइल बजने लगा। कैसी हो, तबीयत कैसी है, दवाई खाई, बुखार तो नहीं हो रहा? साइम का नंबर देखते आंखें सुकेड़ कर मोबाइल कान से लगाया कि उसके सवालों की बौछार हो गई। तकवा मुस्कुराती उसे मुतमईन करने लगी और उसे बताया कि वो क्लास अटेंड कर रही है तो वो अच्छा कहता किस दे कर कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। तुम ठीक हो? कुछ देर में ही फिर से उसका मैसेज स्क्रीन पर जगमगाने लगा। जी साईं, मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी पर फोकस करें। वो इस बार मोहब्बत से समझाने लगी कि साईं ने सीना मसलते सर चेयर की पुष्ट से लगा दिया। दिल बहुत घबरा रहे तकवा। कुछ देर बाद उसने बेबस होते मैसेज किया। अभी तकवा मुस्कुरा कर देखती कि गेट की बेल बजी। वो उलझ कर बाहर की तरफ देखती, मोबाइल रख कर सर पर दुपट्टा ठीक करती उठ खड़ी हुई। कौन है? उस वक्त कौन हो सकता है? वो सोचती परेशान से पूछने लगी, पर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर उसके पाँव जैसे ज़मीन से उठ गए। भाई, खुशी से चीखते उसने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े इतने माँ बाद दानियाल को पा कर सिसकती उसके सीने से लग गई। इतना कोई नाराज़ होता है? वो उसकी शर्ट को मुठिया में भेंचे सिसक कर बोली कि दानियाल ने मुस्कुराते उसके गिर्द हंसार डाला और लेकर सामने खड़ी गाड़ी के पास आते उसके कुछ समझने से पहले ही डोर खोलकर उसे अंदर बिठा दिया। भाई, तकवा हैरत के झटके से मचल कर बाहर निकलने लगी कि दानियाल गुस्से से घूरते धाड़ उठा। शट अप, खामोशी से बैठी रहो, अगर एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला तो इसकी खैर नहीं। ठा के साथ ही दरवाज़ा बंद किया और उसे साकेत जामी देखकर ड्राइविंग सीट पर आया। भाई, मेरा घर। वो गाड़ी को दूर जाते देखकर चीखती मचलती रोने लगी, पर दानियाल ने उसकी एक भी सुने बगैर गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी कि कुछ ही देर में उसके सामने से वो घर ओझल हो गया। साईं, कुछ ना सोचते वो सिसकती तड़पने लगी और उसी तड़प में हवास खो कर लहराती सीट पर गिरी। अब हकीकत सामने आई कि तुम्हारी कि पानी कितना सर के ऊपर है। वो बुड़बुड़ कर गया। साईं की जान, सिर्फ एक बार जवाब दो यार, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे सांस सीने में अटकने लगा हो। वो मुसलसल उसे मैसेजेस करता अपनी निढाल हालत से आगाही दे रहा था, पर दूसरी तरफ कौन था जो उसकी तरफ देखता? क्या मैं मर जाऊंगा फिर जवाब दोगी? पागल होते वो खड़ा हुआ। उसका सारा वजूद दर्द कर रहा था। वो सिसकारी लेकर करवट बदलने लगी पर बदल नहीं सकी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म पर कट डाले गए हों। वो दर्द से तड़पती आंख मसल कर अपना बाजू देखने लगी।
اگلے ہی لمحے وہاں دانتوں کے نشان دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کیا ہے؟ بلٹس اس کی اچانک کی چیخ پر نیند میں غرایا۔ مہکا جو خود کے جسم پر نیلے دانتوں کے نشان دیکھ کر درد سے سسک رہی تھی، پاس سے غراہٹ پر اچھل پڑی۔ کون ہو؟ خوف سے دھاڑ کر وہ خود کو کمفرٹر میں چھپا گئی۔ بلٹس نے مسکراتے اس کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آنکھ دبائی۔ بلٹس؟ مہکار کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر معاف ہوتے دماغ سے بیڈ پر گری کہ اس کے بعد نہ اسے ہوش رہا، نہ ہی درندے کی نوچنے کی ہوس کو محسوس کر سکی۔ وہ ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اب کچھ نہ سوچتے وہ حیوانیت پر اتر آیا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے لائٹر جلا کر اس کے رخسار کے قریب رکھا۔ ہارون! اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے دردناک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور پھر وہیں سے اس کی چیخوں آہوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کی تڑپ پر وہ کہہ لگاتا نوچنے لگا اسے۔ میری بیوی پر الزام لگا رہی تھی، اب میں تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ سگریٹ کا جلتا شعلہ اس کے ماتھے پر آیا اور وہیں مسل گیا کہ وہ تڑپتی، ہاتھ پیر مارتی، چیختی ہارون کو پکارنے لگی، پر اسے تو وہ خود دھتکار آئی تھی۔ کیسے آتا ہارون؟ کہاں جا رہے ہو؟ آفاق اسے موبائل کان سے لگائے بھاگتے دیکھ کر پیچھے آیا۔ سائم اپنے دھڑکتے دل سرخ ہوتی آنکھوں سے آفاق کو دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں اس کی زندگی نہ جواب دے رہی ہے، نہ ہی کال پک کر رہی ہے۔ کہیں پھر سے طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ تو ہے ہی مولانی، اپنی کرنے سننے والی، مجھے تو کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بڑبڑا کر دکھتی سرخ آنکھیں میچ کر موبائل جیب میں رکھتا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ آفاق حیرت سے اس کی پاگلوں والی حرکتیں دیکھ رہا تھا، جو خود سے باتیں کرتا اذیت میں لگ رہا تھا۔ سائم بات تو سنو! اس کے تیز رفتار سے اڑاتے بائک لے جاتے دیکھ کر آفاق بھوکھلایا اس کے پیچھے بھاگا، پر اس سے پہلے ہی وہ نکل چکا تھا۔ شٹ! اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور دانیال کے نمبر پر کال کی، جو دوسری ہی بیل پر پک کر لی گئی۔ سنو، پاگل ہو کر یہاں سے نکلا ہے۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ نہیں رکا، اس نے دانیال کے ہیلو کہنے پر جلدی سے بتایا، جس کو سنتے دانیال نے اسے مطمئن کیا کہ وہ کافی دور نکل چکے ہیں۔ ڈونٹ وری۔ آفاق لب کھینچتا افسوس شرمندگی سے پارکنگ ایریا سے نکلتا واپس اندر چلا گیا۔ تقویٰ! سائیں کی جان! گیٹ کھلا دیکھ کر وہ گھبراتا بائک پھینک کر اندر بھاگا۔ لاؤنج میں رکھے لیپ ٹاپ، موبائل اس کی موجودگی کی گواہی دے رہے تھے۔ کہاں ہو تقویٰ جان؟ کیوں تڑپانے لگی ہو؟ وہ بے بسی سے کہتا اندر بڑھا اور کچن میں دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ میں بہت کمزور دل کا مالک ہوں تقویٰ، کوئی اپنے سائیں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ سرخ لہو ہوتی آنکھوں سے وہ بوکھلایا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا روم میں دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر جھانکا، پر وہاں بھی نہیں تھی۔ سائم کا دل سکڑ گیا۔ وہ بالکنی اور باتھ روم چیک کرنے لگا اور دوسرے روم بھاگتے نیچے آ کر چیک کیے، پر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے تقویٰ؟ کیا ماننا چاہتی ہو؟ اب کی بار پورا گھر دیکھتے وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کر دھاڑا۔ مجھے ایسا مذاق بالکل نہیں پسند جس میں تم گم ہو جاؤ، باہر آؤ! وہ چیخنے لگا، اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ تقویٰ! کیسا مذاق ہے اپنے سائیں کے ساتھ؟ میں مر رہا ہوں۔ وہ سسک کر پھر سے سارا گھر دیکھنے لگا، کونے کونے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ کہاں گئی تم؟ وہ خالی ویران گھر میں پاگلوں کی طرح دھاڑے مار رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی، میں نہیں جی سکوں گا تمہارے بنا۔ وہ سسک کر رونے لگا، کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہی ڈر تھا مجھے، تبھی تم سے معافی نہیں مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم چھوڑ جاؤ گی، دیکھا چلی گئی نا۔ چلی گئی تم اپنے سائیں کو مار کر۔ بے درد ہے دنیا، دکھاوا ہے سب، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کوئی نہیں ہے میرا، میں کیوں زندہ ہوں؟ یا خدا، کس اذیت کے لیے مجھے بھیجا ہے دنیا میں؟ ماں دے کر نہیں دی، باپ دے کر چھین لیا، محبت کروائی گناہ گار بن گیا، معافی مانگی اکیلا رہ گیا۔ وہ روتا ہوا زمین پر سر ٹکا کر سسکنے لگا۔ ہو سکا ہے وہ نہ گئی ہو، یہیں کہیں آس پاس ہو، مجھے تنگ کر رہی ہو۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، پر گھر پر نظر ڈالتے اسے مایوس ہوئی۔ وہ تو سارا گھر ڈھونڈ چکا تھا۔ جھیل کنارے ہوگی۔ خوشی سے وہ بڑبڑایا اور باہر کو بھاگا۔ آنکھیں صاف کرتا وہ بھاگتا جھیل کنارے آیا۔ تقویٰ! وہاں ویرانی دیکھتے وہ دھاڑتا زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ دیکھ رہے ہو سب کتنی ظالم ہے؟ اس نے جھیل کے نیلے پانی کو دیکھتے شکایت کی۔ کہاں گئی ہوگی؟ کیسے گئی ہوگی؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور اٹھ کر وہاں سے لوٹ آیا۔ کھلے گیٹ کے سامنے کھڑا وہ پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ڈھونڈے، کہاں گئی ہوگی اس کی زندگی، کہ اسی وقت سامنے کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ چاچا، کیا میری بیوی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا؟ مطلب وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ غلط مت سوچیے گا، وہ بہت اچھی ہے، صرف مجھ سے ناراض ہے۔ میں برا ہوں نا؟
مہربانی کر کے بتا دیں کیا وہ نکلی تھی گھر سے، کہیں گئی تھی؟ اس نے بے چینی بوکھلاہٹ سے سرخ روئی آنکھوں سے پوچھا۔ بوڑھا اسے دیکھتا بچے کو بٹھا دیا۔ ہاں بیٹا، آیا تھا کوئی آدمی، تمہاری بیوی رو کر اس سے مل رہی تھی اور پھر وہ آدمی اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا تو چلے گئے۔ وہ کوئی پٹھان تھا، سرخ سفید رنگتی، بڑی مونچھیں، میں بس اتنا ہی دیکھ سکا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بتانے لگا۔ یہ سب سن کر سائم کا دل ڈوب گیا۔ اس کی رنگت زرد پڑ کے اور الٹے پاؤں سے وہ واپس مڑا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرے اور پوری ہلکی شیپ میں جذب ہو گئے۔ وہ بکھرا سا گھر میں داخل ہوا۔ آپ جا رہے ہیں یا میں چلی جاؤں؟ پاس سے اس کی آواز گونجی۔ نہیں پلیز۔ اس نے گھبرا کر پلٹتے دیکھا پر وہاں کسی کو نہ پا کر تیز قدموں سے اندر بڑھ آیا اور صوفے پر گر گیا۔ تمہیں اپنے ملکے پر میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کچھ نہیں ہے میری زندگی میں تمہارے سوا۔ آتی جاتی سانسوں کا نام ہو تم، میری زندگی کی ڈوری تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی بتا کر نہیں گئی کہ میں تمہارے بنا کیا کروں گا اس دنیا میں۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا، پر کوئی اس کا سننے والا نہیں تھا۔ اسے آج پھر کونے کی تلاش تھی۔ آج پھر وہ ٹوٹ گیا تھا، وہ بکھر گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ساتھ چھوڑنے پر تھی اور سانسیں بند ہونے کو آئی تھی۔ میرا کوئی نہیں اللہ، مدھم ہوتی دھڑکنوں سے اس نے سسکی لی کہ اسی پل فضا میں آواز گونجی۔ قریب سے ہی آتی مسجد سے اللہ کے نام کی صدا پر وہ سرخ سوجی آنکھیں کھول کر چھت کو گھورنے لگا۔ جب بھی اسی صدا کو سنو تو سمجھنا وہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی طرف، پر مجھے تو وہ ہر نماز کے وقت سننے کو آتی ہے۔ پھر دیکھو تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں ہر وقت بلاتا ہے۔ ابھی بھی تم خود کو اکیلا کہتے ہو، حالانکہ وہ دیکھو تمہیں کس طرح اپنی طرف کھینچ گیا۔ بے شک تقویٰ وہ میرا ہے، وہ میرا رب ہے، پر تم میری زندگی ہو۔ میں جانتا ہوں میں اکیلا نہیں، میرے پاس میرا رب ہے اور اس کا دیا ہوا انمول تحفہ جو مجھے تمہاری صورت میں ملا۔ وہ مسکراتا اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وہ مجھے بلاتا ہے اور میں تمہیں۔ اے میرے مالک، مجھے ہمت دے کہ میں اس کے بھائی سے معافی مانگ سکوں، اس کے سامنے شرمندہ ہوتے اپنی راکھ رگڑ سکوں، اور سب سے زیادہ میں معافی اس سے مانگوں جس نے مجھے آپ سے ملایا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ میرے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دینا، میں اس حسین ہستی کے پاؤں چھو کر معافی مانگوں، مجھے کہیں مت ڈگمگانے دینا۔ وہ ہاتھ سامنے پھیلائے اپنے رب سے دعا مانگنے لگا۔ مجھے واپس چھوڑ آئیں بھائی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، پلیز بھائی۔ بند دروازہ پیٹتی وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتی دھاڑیں مارنے لگی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا اس کے سائیں کا، کیا سمجھ رہا ہوگا اسے بد کردار شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے بھاگنے والی عورت۔ نہیں، میں ایسی نہیں سائیں، وہ چیختی اپنے بال نوچتی دروازہ پیٹنے لگی۔ تقویٰ، میرا دماغ مت خراب کرو۔ دانیال غصے سے دھاڑ کر دروازہ کھولتے اس کے سامنے آیا۔ پھپھو زرش عائشہ شوق سی حالت میں اچانک آئی تقویٰ کو دیکھ رہی تھی، بلکہ پھپھو تو اس کی شادی کا پس منظر جا کر ساکت کھڑی تھیں۔ بھائی وہ بہت اچھا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، روز مجھ سے ایک آیت پڑھتا ہے بھائی، اگر میں نہیں گئی وہاں تو کون اسے پڑھائے گا بھائی، جانے دیں۔ دانیال کی دھاڑ پر وہ سہم کر پیچھے ہوتی دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا کہا تھا پہلے؟ پوچھتے اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا کہ وہ اچھل کر رہ گی۔ یہی کہا تھا نا کہ جب اسے احساس ہوگا تم لوٹ آؤ گی، وہاں سے معاف نہیں کرو گی، اسے اپنی اس بے عزتی رسوائی کا حساب لوگی، بولو۔ اس کی ٹھوری سے پکڑتے وہ اس کے سامنے منہ پر غرایا۔ تقویٰ آنکھیں میچ کر سسک اٹھی۔ آپ نے کیوں عائشی کو معاف کیا؟ آپ مجھے جواب دیں۔ وہ ہمت کرتی چیخ پڑی۔ دانیال نے اسے حیرت سے دیکھا اور عائشہ سر جھکا گئی۔ دونوں برابر کے قصوروار ہیں، اس نے بھی مجھے رسوائی کی طرف دھکیلا اور اس نے بھی آپ نے، پھر کیوں معاف کر دیا؟ کیوں اسے چھوڑنے نہیں آئے؟ وہ زندگی میں پہلی بار حساب کتاب پر اتر آئی تھی اور اس کی دھڑکنیں دھک دھک کرتی پسلیاں توڑ دل باہر کو آ رہا تھا۔ میں کیوں ساری زندگی دکھ جھیلوں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ سب کا؟ سانولی تھی تو یہ طنز ہوتے تھے، پٹھان کے گھر میں کالی لڑکی ناقابل قبول ہے، بار بار میرے لیے کریمز بھیجے جاتے تھے کہ لگاؤ تاکہ گوری ہو تو کوئی رشتہ لے کر آئے۔ بھائی گورا ہے، بہن کالی، کیسا میچ ہے؟ پردہ کرتی تو میسنی کہلاتی، لوگوں سے چھپتی تو مغرور نخریلی کہلاتی ہوں۔ مجھے بتائیں میں کیسے جیوں؟ کیا ہے میری زندگی؟ کسی کو پلٹ کر جواب نہ دوں تو دبوسی ہوں، کسی کو جواب دوں تو منہ پھٹ بدتمیز ہوں۔ آخر میں کیا کروں بھائی؟ آپ میری زندگی گزاریں، گھسیٹیں، مجھے بتائیں کیسے جی جاتی ہے زندگی؟ وہ جھٹکے سے دور ہوتی اس پر دھاڑ رہی تھی۔ باہر سب کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ واقعی انہیں ماننے میں کوئی آڑ نہیں کہ بہت اذیتیں سہی ہیں اس معصوم نے لوگوں کی نہیں، زبانوں کی۔
برتاؤ کی طنز کے تیر عائشہ سے سنا نہیں گیا، جس پر وہ سسکتی وہاں سے چلی گئی اور روم میں بند ہوتی دروازے سے ٹیک لگائی کھڑی ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا وہ پاگلوں کی حد تک اسے چاہتی ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ مجبوری میں بھائی کی ناراضگی کی وجہ سے اس انسان کے پاس ہے، پر وہ یہ کیسے بھول گئی کہ جس کا بھائی اس جیسی لڑکی کو رب کے اتنے قریب لے گیا تھا، اس کی بہن کیسی ہوگی؟ کیا وہ اپنے شریک حیات کو برا ہی بنائے رکھے گی؟ یہ کیا کر دیا پھر میں نے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سسک پڑی اور دوسری طرف حساب کتاب پر اتری کھڑی تقویٰ دماغ پر ہوتے مسلسل چکر سے چکرا کر گرتی اس سے پہلے ہی دانیال نے اسے تھام لیا۔ تقویٰ اس کی پیلی رنگت دیکھتے وہ گھبرا گیا۔ پھپھو دیکھے نا کیا ہو گیا اسے؟ وہ گھبرایا بوکلایا سفینہ بیگم کو بلاتا اسے بیڈ پر لٹا گیا اور اس کی پکار سنتی سفینہ بیگم اور زرش روتے ہوئے ساحل کو صوفے پر بٹھا کر اندر بھاگی۔ کیا ہو گیا میری جان کو؟ پھپھو آنکھیں پوچھتی اس کے پاس آئی اور دانیال کو ڈاکٹر کو لانے کا کہا۔ وہ بھاگتا چلا گیا اور زرش اس کے ہاتھ پاؤں سے ہلانے لگی۔ مہکار وہ دھاڑتا ہوا اندر فلیٹ میں داخل ہوا پولیس کے ساتھ اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا کہ بلٹس اچانک سے پولیس کے ساتھ لڑکے کو گھستے دیکھ کر بوکھلا گیا اور ڈرتے روتی کمفرٹر میں چھپتی مہکار کو دیکھا۔ اس نے جو آدمی اس کے پیچھے چھوڑا تھا اس کی پل پل کی خبر رکھتا، اس کی ہر ایکٹیویٹی کو نظروں میں رکھتا تھا، پر کلب میں اچانک اس کے آدمی کی کال آنے پر وہ تھوڑا سا سائڈ ہو گیا کہ وہ جب واپس آیا تو اسے غائب دیکھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس نے پھر حیدر کو اس کے غائب ہونے کی خبر دی۔ وہ گھبرایا حجاب کو اپنے ماں باپ کے یہاں چھوڑ کر پہلی فلائٹ سے پیرس پہنچا اور پھر دونوں نے مل کر اس کی دوست کو ڈھونڈا اور اس کے دوست کے ملنے پر کچھ سختی سے اسے جو خبر ملی اس سے اس کی روح کچل گئی۔ وہ پاگل ہوتا اس لڑکی کو گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں پھینکتا، خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے، پولیس کو کال کی۔ وہ لڑکی روتی ہوئی معافیا مانگتی رہی، پر حیدر خون خوار بپھرا شیر بنا اس کی بتائی جگہ پر پہنچا کہ وہیں پولیس آئی اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی کہ اندر سے چیخیں سنائی دینے لگی۔ بلا شبہ وہ اس کی بہن تھی جو حیدر ہارون ڈیڈ کرتی چیخ پکار رہی تھی، اور اب اپنی بہن کی پاگلوں والی حالت دیکھ کر اس کی حالت بری ہو گئی۔ حرام زادے میں تمہیں مار دوں گا گالی دی۔ وہ غراتا اس پر جھپٹا اور اسے گھسیٹ کر نیچے پھینکتا اس کے پیٹ میں لاتیں مارنی شروع کر دیں۔ سٹاپ اٹ حیدر شاہ! پولیس والے اسے پکڑے بلٹس کی نیم مردہ حالت پر دھاڑے پر حیدر نے بازو جھٹک کر ایک زوردار ٹھوکر بلٹس کے منہ پر ماری کہ خون کی الٹی منہ ناک سے بہہ کر فرش پہ گری، اور یہ سب دیکھتی اس کی بیوی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ مہکی حیدر بلٹس کے آخری لات مارتا اپنی بہن کی طرف بڑھا جو کمفرٹر میں چھپی نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ دفعہ ہو جائے یہاں سے سب، اور یاد رکھنا اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے حیدر شاہ کی عزت پر میلی آنکھ ڈالی ہے، اس کی آنکھیں نوچنی چاہیے اور وہ تصویریں مجھے بھیجی جائیں گی۔ وہ غرایا۔ آپ بے فکر ہیں سر، ان دونوں میاں بیوی کے انجام آپ ضرور دیکھیں گے۔ پولیس والے کہتے ان دونوں کو گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے اور ان کے جاتے ہی مہکار نے سسکتے سر اٹھایا۔ تب حیدر کی نظر اس کے ماتھے پر جلے نشان اور گال پر جلی چمڑی پر گئی۔ تم ہو کیا بدصورت لڑکی، شکل دیکھی اپنی کالی کلوٹی؟ اس کے کان میں کھائی سے آتی آواز گونجی اور سامنے اس کی روتی ہوئی بہن بیٹھی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر حیدر شاہ کے گال پر گرا۔ وہ باہر گیا، اسی وقت اس کا آدمی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اندر جائیں، وہ نظریں چراتا بولا۔ ڈاکٹر سر ہلاتی اندر گئی جہاں روتی ہوئی مہکار بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مبارک ہو مسز سائمزیت، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر تقویٰ کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ جہاں وہ ششدر ہوئی تھی وہیں سب کے منہ کھل گئے۔ ماں؟ اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی۔ مجھے لگتا ہے تم میرے بچوں کی بہت اچھی ماں بنو گی سائیں کی جان۔ جب تم انہیں پیار کرو گی تب میں بہت خوشی سے دیکھوں گا کہ کیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی اور اس کے کانوں میں سرگوشی گونجنے لگی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ مسکراتی پوچھنے لگی۔ ہوئی ہے۔ آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر پھسلا۔ ڈاکٹر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی گال تھپتھپا کر سفینہ پھپھو کو ہدایت دینے لگی۔ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور خاص کر کے سٹریس فری رکھیں انہیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ کچھ فاصلے پر کھڑے دانیال نے بھی سنے تھے اور لب بھینچ کر رہ گیا۔ دانیال خاموشی سے آگے نکل گیا تو پیچھے ڈاکٹر بھی جانے لگی۔ پھپھو واپس روم میں آئی جہاں تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور پاس بیٹھی زرش اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تقویٰ خاموش ہو جاؤ، ایسے نہیں کرتے گڑیا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اسے چپ کروانے لگی، پر اسے تو یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ اس کا سائیں اسے غلط نہ سمجھے یا کچھ کر نہ دے خود کو۔ آپ نہیں سمجھ سکتی مجھے، نہ ہی میرا بھائی، وہ آنکھیں صاف کرتی بولی۔ تقویٰ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں دانیال نہیں سمجھ سکتا؟ تم اتنی بد دل کیوں ہو رہی ہو اس سے؟ کیا غلط کیا اس نے؟ جس طرح سے وہ تمہیں لے کر گیا تھا اس طرح کا یہی انجام ہوتا ہے، مائنڈ اٹ۔ زرش غصہ ہوتی بولی۔
بیل ہونے پر اٹھ کر اس کے پاس سے چلی گئی۔ تقویٰ نے خاموش بیٹھی پھوپھو کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، سب کی یہی رضا ہے کہ میں اسے سزا دوں، اس سے الگ ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اسے سزا دینے کے لیے، پر یاد رکھیے گا سب، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، کسی کو بھی نہیں۔ وہ غرا کر کہتی اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ پھوپھو کیا کہتی، ان دونوں بھائی بہن نے تو اسے بالکل پرایا کر دیا تھا۔ بھائی نے شادی کی تو اس سے چھپائی، بہن کی شادی جس حال میں ہوئی وہ ساری باتیں چھپا کر ایک الگ حقیقت اس کے سامنے رکھی اور اتنی شاندار خوشحال فیملی کا ناٹک کیا۔ آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ ہارون نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ساحل کو باہوں میں اٹھا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ نظریں چرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، تقویٰ آپی آئی ہیں اس لیے سب رو رہے ہیں۔ ساحل نے جھک کر ہارون کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ دانیال لایا ہے اسے؟ اس نے زرش سے پوچھا۔ وہ سر ہلا کی اور ہارون گہرا سانس پڑتا رہ گیا۔ خیال رکھیے گا، وہ کہتا جانے لگا کہ پیچھے سے پھوپھو کی پکار پہ رکا۔ جی آنٹی، سلام کرتے اس نے پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ کچھ دنوں میں اس کی شادی کی تاریخ رکھی جائے گی تو میں چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہتے ساحل کی طرف دیکھا اور ان کا اشارہ ہارون سمجھ گیا تھا۔ پاؤں روکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جی آنٹی، آپ پریشان نہ ہو، اب نہیں آئے گا۔ وہ شوق کھڑی اپنی ماں کو دیکھتی زرش پر نظریں ڈال کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ آپ نے کیا کہا ہے مورے؟ وہ غصے سے چیخی۔ بکواس بند کرو زر، میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ کیا شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ حد ہوتی ہے، سارا گھر بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس سے تیز پھوپھو دھاڑتی وہاں سے چلی گئی اور زرش صدمے سی کیفیت میں کھڑی دروازے سے ٹیک لگائے اپنی ماں کی پشت دیکھتی رہی۔ یہ ساری مصیبت کی جڑ انگوٹھی ہے۔ اس نے غصے سے گھورتے انگوٹھی کو کھینچ کر انگلی سے نکالا اور نیچے پھینک دیا۔ وہ روتے ہوئی اندر بڑھ گئی اور گھر میں داخل ہوتا دانیال زمین سے انگوٹھی اٹھائے دیکھنے لگا۔ تقویٰ کے روم کی طرف جاتی عائشہ کی نظریں دانیال کی طرف اٹھی اور اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی دیکھتے وہ خوش ہو گئی۔ یہ اچھا موقع تھا بات کرنے کا۔ سنیے خان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ ہمت کرتی بول تو گئی تھی، پر اب دانیال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کا حلق خشک پڑ گیا۔ یا اللہ، پھر سے کچھ الٹا نہ پڑ جائے۔ میں کسی بری نیت سے نہیں کر رہی، میں صرف اس کی خوشی کی خاطر کر رہی ہوں۔ روم میں جاتے دانیال کی طرف قدم بڑھاتے وہ کپکپاتے دل سے سوچنے لگی۔ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے، دل چاہا تو پھینک آئے، دل چاہا اٹھا لیں۔ وہ ڈرائیو کرتے حیدر کو گھورتی بولی، جو بالکل سنجیدہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں غصہ کس بات کا ہے، میرے لے آنے پر یا چھوڑ جانے پر؟ ذرا سی نظریں اس کی طرف کیے وہ بولا، دونوں پر۔ وہ نظریں چرا گئی، حالانکہ وہ اس کے اچانک چھوڑ جانے پر ساری رات روتی رہی تھی، اور پھر یوں آ کر اسے لے آیا بغیر معذرت عذر پیش کیے۔ پورچ میں گاڑی روکتے حیدر نے مسکرا کر اسے سرخ چہرے کو دیکھا۔ حجاب منہ پھیر کر ڈور کھولنے کی کوشش کرتی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر ڈور لاک تھا اور وہ ہڑبڑائی ہوئی۔ اتنی ناراضگی میری چونٹی کی؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ بمشکل مسکرایا، ورنہ اندر سے تو بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا، پورا بکھرا ہوا تھا اپنی بہن کی حالت دیکھ کر۔ اور نہیں تو کیا، آپ بالکل پیار نہیں کرتے مجھ سے ہاتھی؟ وہ مزید خود پر ضبط نہ کر سکی تو پلٹ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پھوٹ کر رونے لگی۔ حیدر پریشان ہو گیا۔ اف، اتنی کمزور دل کی مالک ہے میری چونٹی۔ وہ مسکراتا اس کی پیٹھ سے لاتا قریب کرتے خود میں سمیٹ گیا۔ میں کمزور نہیں ہوں، بس آپ بغیر کچھ کہیں مجھے گھر چھوڑ کر چلے گئے، سمجھی آپ میری کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں۔ آئی ایم سوری، اگر ایسا ہے تو میں بدتمیز چونٹی نہیں ہوں، میں بس آپ کو غصہ دلانے کے لیے بدتمیزی کرتی ہوں۔ وہ روتی ہوئی اس کے کانوں کو پکڑ کر بولی اور حیدر مسکرا دیا۔ مجھے تمہاری بدتمیزی سے عشق ہے بیبی، تم غصہ کرتی ہو، چیختی ہو، برا بھلا کہتی ہو، تبھی تو زندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میرا وجود ہے، تبھی تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کوئی پاس ہے جس کو میرے وجود کا احساس ہے۔ بس یہی احساس میں تاعمر چاہتا ہوں۔ اس کی گردن پر لب رکھتے وہ بولا، عزت تو دنیا کرتی ہو، تم بس میری بےزتی کیا کرو۔ وہ ہنس کر بولا۔ اب کی بار وہ بھی ہنستی اور کسمسا کر اس سے الگ ہونے لگی۔ چھوڑیں، گھر چلیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے شانوں کو پیچھے کرتی خود کو چھڑوانے لگی اس کی گرفت سے، اور حیدر نے سرخ لہو آنکھوں سے ناک اس کی پھولی گال پر ٹکاتے اس کی میچی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ اس کی دہکتی آگ مانند سانسیں اپنی گال پر محسوس کرتی اس کے شانوں کو جکڑتی سانس روک گئی۔ ہمیشہ یوں ہی ساتھ رہنا، تیرے بنا گزارا نہیں عشاء کا۔ اس کے لب پھڑپڑائے اور مونچھوں کی چبھن پر وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حیدر اس کی حالت پر مسکراتا اس کے گال پر لب رکھتا دور ہوا اور ڈور ان لاک کیا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھتی نکل کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ جھٹکے سے رک گئی اور مڑ کر ذرا سی نظریں اٹھائے اسے دیکھا۔
जो मुस्कुराती सुरखरे आंखों से उसके काले बालों की चोटी को अपने हाथ पर लपेटे बैठा उसे देख रहा था। अगर ऐसे ही आप करते रहे तो मैं कल ही जाकर बालों को शोल्डर तक करवाऊंगी, वो धमकी आवेश लहजे में बोली। हैदर ने घूरा और झटके से उसे वापस अपनी तरफ खींचा कि वो लुढ़कती आह के साथ उसकी बाहों में आई। खबरदार ऐसी कोई सोच भी रखी जिस दिन उन्हें काटने का सोचो कि समझ जाना उसकी जगह अपने शाह के दिल को काट रही हो, वो रौब से गुस्से में बोला। वो दहल कर उसकी सुर्ख आंखों में देखने लगी। ऐसा तो ना कहीं मैं मजाक कर रही थी, उसके लबों पर हाथ रखती वो दुख से बोली। हैदर उसे देखता रहा और फिर नाराजगी वाली नजरें डालकर वहां से निकल गया। शाह उसके नाराज होने पर वो घबरा गई और गाड़ी से निकलकर उसके पीछे भागी। तुम रूम से बाहर क्यों निकली? लाउंज में रोती हुई मेहकार को देखते वो धाड़ा। हिजाब सहम कर उसे उसके पुष्ट को देखती लाउंज में झांकने की कोशिश करने लगी कि वहां मौजूद वजूद को पाकर उसकी आंखें फैल गई। सियाह लिबास में हमेशा दमकी चमकी मेहकार को सादगी में बालों की चोटी, माथे पर जला निशान, जले रुखसार देखकर वो सहम कर हैदर को बाजू जकड़ गई। तुम कहाँ चले गए थे हैदर? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेहकार अपने भाई को सामने पाकर रोती हुई इसकी जानिब लपकी, पर उसके बाजू से लगी खड़ी हिजाब को देखकर उसके पांव जमीन ने जकड़ लिए। वो जब घर आई थी घर में सिर्फ उसके भाई को देखकर काफ़ी खुश हुई थी कि अब कोई नहीं होगा उनकी ज़िंदगी में, सिर्फ वो होगी और उसका भाई। पर अब उस लड़की को देखते वो गुस्से से हैदर को घूरने लगी। आप ही को क्या हुआ शाह? उसकी हालत पर वो डर गई। ज़्यादा तो डर उसकी सुर्ख सूजी आंखों से हो रहा था। तुम इसे क्यों लाए हो? वो रोती हुई हिजाब को देखती गुस्से से गराई। ये मेरी बीवी है, ये यहीं आएगी, तुम चलो रूम में। डॉक्टर के मुताबिक उस हादसे से उसके दिमाग पर काफ़ी असर पड़ा है। और हैदर उसकी हालत के जेरे असर अब की बार नरमी से बोला। नहीं, ये अंदर नहीं आएगी डैड, तो चले गए ना, इसे भी छोड़ाओ इसके घर, कि हमारे साथ नहीं रहेगी। और तुमने कहा था तुम हारून को बुलाओगे, कहाँ गया? वो आया नहीं? उससे कहो अगर वो नहीं आया तो मैं सुसाइड कर लूँगी, वो चीखती गोया हुई। हैदर ने नागवारी से देखा और हिजाब को अंदर जाने का कहा। वो सर हिलाते आगे बढ़ी कि मेहकार खून खवार होकर उसकी हिम्मत पर उस पर झपटी, पर उससे पहले ही हैदर ने खींचकर हिजाब को वापस अपने हसार में कैद किया। दफा हो बदसूरत लड़की, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था। हैदर ये बहुत बुरी है, तुम जानते नहीं इसे। वो चिल्लाने लगी हैदर पर, जो हिजाब को अपने सीने से लगाए उसे देख रहा था। बस कर जाओ ऊपर, वो गराया कि मेहकार सहम गई और हिजाब को घूरती हुई वहां से भागती सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में बंद होगी। वो रोती हुई उसे देखने लगी। कुछ नहीं है, प्लीज़ रोना बंद करो। उसके आंसू साफ करते खुद से सफ़ेद उसकी रंगत को देखते बोला। मुझे डर लग रहा है आप इसे, क्या वो पागल हो गई है? उसके कोट को जकड़े वो दरवाजे को देखती बोली। कुछ नहीं है मेरी बहादुर चूंटी। घर में किसी को ना पाकर वो उसे बाहों में भर गया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। यह सब दरवाजे के सुराख से देखती अपने भाई को इस अनजान लड़की के लिए मोहब्बत देखती और ख़ुद के लिए गुस्सा। वो रोती हुई चीखें मारने लगी। ये इस तरह क्यों रो रही है? क्या हो रहा है ये अचानक? हिजाब बौखलाई हुई इससे पूछने लगी। कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी तबीयत ख़राब है, तुम फिक्र मत करो, यहीं बैठो, मैं उसे देख कर आता हूँ, फिर डिनर करते हैं साथ। बेड पर बिठा कर पानी पिलाते उसके गाल पर लब रखते वो बोला और आंसू साफ करते वहाँ से निकला। पीछे वो उसकी हालत का सोचती झरझरी ले उठी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रूम में आते उसे बाल नोचते देखकर गुस्से से पूछने लगा और आगे बढ़कर उसके हाथों को पकड़ा। ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम उसे यहाँ नहीं रख सकते। अगर तुम उसे यहाँ रखा तो मैं मार दूंगी उसे। सुर्ख आंखों से वो गराई। बकवास बंद करो, खबरदार आपको इंतहाई कदम उठाया अच्छा नहीं होगा, और उसकी तरफ देखना भी मत। गरे लहू आंखों से उसे वार्न किया और मुलाजमा का लाया हुआ खाना खिलाने लगा। उसके बाद आराम की दवाई देते उसे बेड पर लिटाते उसे कंफर्टर डाला। तुम उसे भेज दो और हारून को बुलाओ मम। वो बुड़बुड़ाती आंखें मौत की। हैदर कुछ देर उसके सर पर रोता हुआ हाथ फेरता रहा। शाह, मदम सी दस्तक देते हिजाब ने पुकारा तो वो जल्दी से अपने आंखें साफ कर गया। आ जाओ, उसने मुस्कुराते दरवाजे को देखा। नहीं, आप बाहर आ जाए, मुझे डर लग रहा है आप ही से। उसने नपी में सर हिलाते कदम पीछे लिए दरवाजे से, जैसे अभी भाग कर आकर उसका गला दबा देगी। सो रही है, आ जाओ, उसने मुस्कुराते कहा। आप बाहर आ रहे हैं या मैं जाऊं? अब जो उसका खतरनाक पागलों वाला रूप देखा था और अपने लिए नफरत, तो कैसे उसके पास भी जाती। हैदर उठाकर दरवाज़ा लॉक करता उसके पास आया और हाथ पकड़कर लबों से लगाते उसे अपने करीब किया। खबरदार, अब अगर कभी ख्वाब में भी बालों के बारे में बुरा सोचा, मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा।
وہ کہتا اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ حجاب مسکراہٹ روک کر آنکھیں پٹپٹاتی اسے کھانا سرو کرنے لگی۔ ایسی حرکتیں روم میں کرو چونٹی، پھر جواب دوں۔ اس نے سامنے ملازمہ کو دیکھتے ہاتھ نیچے کر کے اس کی کمر میں ڈالا اور سرگوشی میں بولا کہ حجاب حلق تر کرتی رہے گی۔ کیا بدتمیزی ہے ہاتھی؟ وہ اس کے جسارتوں پر سٹپٹاتی سرگوشی میں آنکھیں دکھاتی بولی۔ محبت ہے بیبی، شرارت سے کہتے اس کے سرخ ہوتی پھولی گال دیکھ کر ہاتھ کمر سے ہٹا دیا اور ہنستا کھانا کھانے لگا۔ ٹھرکی ہاتھی، وہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے بعد اب اس نے ہمت کی تھی اور دھڑکتے دل سے اس وقت کراچی جانے والی فلائٹ میں بیٹھا مسلسل اللہ کے سامنے دل میں التجا کر رہا تھا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے اور اس کی رحمت سے دانیال خان بھی مجھ سے معاف کر دے۔ وہ جانتا ہے اس نے بہت برا کیا تقویٰ کے ساتھ، اس نے اسے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، نہ ہی اسے درد دینے میں کمی کی تھی، پر پھر اب تو وہ اس کی زندگی تھی، اس کی جان تھی، اس کا سب کچھ تھی۔ اس کے بغیر سائم زید کا جینا ناممکن ہے۔ وہ ہمت کی اب سیدھا دانیال کے گھر جائے گا اور اس کے سامنے اپنے گناہ کی معافی مانگے گا، اس سے اس کی بہن کا ہاتھ مانگے گا، پھر وہ لیلا سے معافی مانگے گا، اس سے بھی بہت برا کیا تھا اس نے۔ سارے سفر میں وہ ہاتھ دونوں جوڑے لبوں سے لگائے بیٹھا تھا۔ مسلسل بے سکونی اضطرابی کیفیت نے اس کا برا حال کر دیا تھا، جیسے کوئی پاگل خانے سے بھاگا انسان لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، بکھرا حلیہ، وہ کہیں سے سائم زید نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بھیجے لب، کوئی بکھرا ٹوٹا پھوٹا سا وجود تھا۔ ایک رات کی اس کی دوری نے اسے پاگل بنا ڈالا تھا۔ اس کی سانسیں بار بار سینے میں اٹک رہی تھیں، دھڑکنیں تیز تر تھیں، جیسے سینہ چیر کر دل باہر آ جائے گا۔ اس کا پور پور تو اسے مرامت کر رہا تھا اپنے ماضی پر۔ وہ جیسے سب سے نظریں چرا رہا تھا کہ ہر کوئی جانتا اس نے اپنی بیوی کو کیسے حاصل کیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مارے اور کعبہ شریف کے سامنے ماتھا ٹکا کر ناک رگڑتے بس ایک ہی دعا کرے کہ یا اللہ سب لڑکوں کو نیک ہدایات دینا، کسی کو بھی ایسا نہ بنانا۔ اے اللہ، مجھے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو نیک ہدایت فرما، آمین۔ وہ روتا ہوا ایئرپورٹ کے ہال سے باہر نکلتا آسمان کو دیکھنے لگا۔ کاش میں اچھا لڑکا ہوتا تو میری تقویٰ کبھی مجھ سے دور نہ جاتی۔ وہ روتا ہوا آسمان سے کہنے لگا، میں کیوں اچھا نہیں بنا، کیوں برائی کے پیچھے بھاگتا رہا، کیوں نہ سنبھلا۔ وہ نیلے آسمان پر اپنی نیلی برستی آنکھیں ٹکائے رونے لگا۔ آس پاس کے گزرتے لوگ حیرت سے خوبرو جوان کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے تو کئی لڑکیاں مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگیں۔ اسے ہوش کی دنیا میں اس کا چیختا موبائل آیا، بے ساختہ ہی اچانک، جیسے اس کی دھڑکنیں اسے لگا ساکت پڑی ہیں۔ سارا جسم پسینے سے نہا گیا، پور پور پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ موبائل نکال کر ایک آس سے دیکھا کہ اس کی تقویٰ ہوگی، ضرور وہی ہوگی جو اس کی تکلیف کو محسوس کرتی بے چین ہوگی، پر وہاں چمکتا نمبر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ موم؟ منہ سے سرگوشی نکلی، دھڑکنوں نے اپنی لے بدلی، اس کا پورا بدن درد سے بلبلا اٹھا۔ یہ نمبر اس نے سیو کیا تھا صرف تنہائی میں خود کو احساس دلانے کے لیے کہ اس کی ماں بھی ہے، پر یہ امید کبھی نہیں لگائی تھی کہ اس کی ماں پکارے گی اسے، اس نمبر پر اس کی ماں کی پکار آئے گی، کیونکہ آس تو اس کی تبھی ٹوٹ گئی تھی جب ان کے جانے کے بعد سیف نے اسے بتایا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد اس کی ماں نے گھر میں گرینڈ پارٹی ارینج کی ہے۔ بار بار آتی کالز پر اس نے اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، کانپتی بھاری گمگیر آواز میں کہا کہ دوسری طرف مسز ہانیہ بیڈ کے پیچھے چھپی اس کی آواز پر سسکیاں بھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چیخ چلا کر اسے بلانا چاہتی تھی، پر نہ اس کا حلق اسے ہمت دے رہا تھا، نہ ہی اس کی قسمت ساتھ۔ وہ ایک بار اپنے بیٹے کو سینے سے لگانا چاہتی تھی، اس سے معافیاں مانگنا چاہتی تھی، پر کیسے مانگے؟ دوسری طرف اس کی گرگر پر سائم بار بار ہیلو کرتا رہا، اور تبھی مسز ہانیہ کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کرتے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ سائم، ایک بار اپنی ماں سے مل جاؤ، ایک بار اس کی ممتا کو سکون دو، اس کے سینے سے لگ جاؤ، میں ایسے نہیں مرنا چاہتی، مجھے اپنے بیٹے کو پیار کرنے دو۔ سائم، میرے بچے، میرے پاس آؤ، مجھ سے پیار کرو، اپنی ماں کو دیکھو۔ سائم بار بار پڑھنے لگا۔ اب اس کی طرف دو راستے تھے، ایک جو اس کی بیوی کی طرف جاتا تھا تو دوسرا اس کی ماں کی طرف۔ کس طرف مڑے، ماں کی طرف یا بیوی کی طرف؟